ایک انگریز جج کا فیصلہ۔ کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے اور ہندو کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا۔ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، تو لوگ بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جج انگریز تھا اور وہ بھی پریشان تھا کہ کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلوا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے تو ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے گا۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جو بھی ہو مسلمان ہوگا تو ضرور مسجد بنانے کے لیے ہی بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور چند دنوں کی تاریخ بھی دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بوڑھے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور سب کو یہ بتا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور کود رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، اور جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے مفتی صاحب تو مسجد کی بات ضرور کریں گے۔ چنانچہ جب جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، کیا یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کی ملکیت ہے یا یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا، یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی، کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا، جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہے کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اسی وقت ہندوؤں نے کہا، آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، ہماری بات بھی سن لیں۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے اور اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ واقعہ بکھرے موتی کتاب سے لیا گیا ہے۔